ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. محترم معزز حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا اور جو تمہارا سب کا رب ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر. پھر وہی رب ہے جو عرش پر مستوی ہوا اور وہاں سے کائنات کی تدبیر کر رہا ہے. یقیناً جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو برپا کیا ہے، پیدا کیا ہے، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر کے رکھ دی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو آخر پیدا کیوں کیا ہے، ہم یہاں پر دنیا میں آئے کیوں ہیں، اور ہمارے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں اللہ نے پہلے ہی بتا دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری چیزیں ہم جانتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے. بغیر علم کے کوئی بھی انسان رب کے اس مقصد کو سمجھ نہیں سکتا، اس پر چل نہیں سکتا، اور نہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے جس کے خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالی یہ ہمارا خالق مالک ہے. تو آخرکار ہم اللہ کے بارے میں جانتے کیا ہیں؟ اللہ نے خود اپنے بارے میں قرآن کے اندر بہت ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کا عذاب کتنا سخت ہے. یہ چیزیں اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں بتائی ہیں. آپ دیکھیں کہ انسان علم حاصل کرتا ہے اور انسان کو علم حاصل کرنا بھی چاہیے. اب ایک انسان علم حاصل کرتا ہے دنیا کا، ایک انسان علم حاصل کرتا ہے دین کا، مگر دین کے کچھ ایسے حصوں کا جس سے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے. لیکن علم میں بھی ایک ایسا علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر کسی پر واجب و ضروری ہے. وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم اللہ کی ذات کے تعلق سے، جس کے لیے آپ سجدہ کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ اپنے کھانے کو چھوڑ کر جس کے سامنے آپ اپنے پرہیزگاری کو دکھا رہے ہیں، اگر اس رب ہی کو آپ نہیں جانتے تو کیا لگتا ہے کہ سچ میں عبادتیں میں فائدہ دیں گی؟ یاد رکھیں، جب تک انسان اللہ کے بارے میں نہیں جانے گا اس کے دل میں اللہ کا حقیقی ڈر کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس اللہ کے بارے میں جو باتیں قرآن و حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں اس کا ایک ہلکا سا خاکہ دیکھتے ہیں. جب بھی بات ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرتے ہیں یا اس کی عبادت کی کرتے ہیں تو 3 چیزوں کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے. کہ ہم ذکر کرتے ہیں توحید کا، کہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے. اب ایک اللہ جو ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا سمجھنے کے لیے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ توحید کی تقسیم موجود نہیں تھی. صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں، توحید الوہیت کسے کہتے ہیں، توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں. یہ صحابہ کو نہیں پتا تھا، نہ ان کے زمانے میں چیزیں موجود تھی. لیکن جیسے ہی دور چلا، لوگوں کے اندر جہالت عام ہو گئی، تو رب کی ربوبیت کو سمجھانے کے لیے علماء اکرام نے تفصیل کر کے سامنے بتا دی. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو علم انسان کو رکھنا چاہیے وہ اللہ کے وجود کا، کہ اللہ موجود ہے. چلیے ایک چھوٹی سی مثال. اب نماز پڑھی گئی، نماز کے اندر ایک لفظ کا ہم استعمال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا مطلب اس لفظ کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے. سوال پوچھ کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے؟ کس سے اللہ بڑا ہے؟
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین سے بڑا ہے؟ کیا اللہ اس آسمان سے بڑا ہے؟ ایک چھوٹا سا تصور شریعت اسلامیہ نے پیش کیا کہ اگر انسان حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم رکھ کر اس کی عبادت کرے تو کتنا فرق اس کی عبادت میں آتا ہے بنسبت اس شخص کی عبادت میں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے اور وہ عبادت کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. چلیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر ایک چھوٹا سا تصور پیش کیا گیا کہ اللہ کتنا بڑا ہے. اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں عظیم مخلوقات کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو. جو سب سے بڑی مخلوق ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیں نظر آتی ہے وہ آسمان ہے. زمین ختم ہو جاتی ہے جب سمندر آ جاتا ہے، لیکن آسمان ختم نہیں ہو سکتا. انسان چاہ کر بھی آسمان کی چھت سے بھاگ نہیں سکتا. تو گویا ہماری نگاہوں میں سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ آسمان ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہ آسمان شریعت کے اندر بتایا گیا کہ یہ آسمان جو ہے زمین سے بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ ایک چھوٹی سی رنگ لی جائے، چھوٹا سا کڑا رنگ جسے ہاتھ وغیرہ میں پہنا جاتا ہے، اور ایک میدان ہے. وہ میدان اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک نگاہ جائے، سامنے، دائیں، بائیں، پیچھے، تا حد نگاہ 360 ڈگری جہاں تک انسان کی نگاہ جا رہا ہے ایک بڑا چٹیل میدان ہے. اس میں ایک چھوٹی سی رنگ کو پھینک دیا جائے تو کہتے ہیں کہ اس بڑے میدان کے سامنے جو رنگ کی حیثیت ہے وہی حیثیت اس زمین کی ہے اس آسمان کے سامنے میں. گویا اللہ کا آسمان وہ بڑا چٹیل میدان ہے اور وہ چھوٹی سی رنگ یہ زمین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پہلا آسمان اتنا بڑا ہے. اس سے بڑا دوسرا آسمان ہے. کتنا بڑا ہے؟ اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ پہلا آسمان زمین سے بڑا ہے. تیسرا آسمان یہ دوسرے آسمان سے اتنا ہی بڑا ہے. چوتھا آسمان یہ تیسرے آسمان سے اتنا ہی بڑا ہے. اس طرح تصور کرتے جائیے کہ گویا ساتواں آسمان چھٹے آسمان سے اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ ایک چھوٹی سی رنگ ہے جس کی وقعت اس بڑے چٹیل میدان کے سامنے کچھ نہیں. تو یہ تو ہوئی 7 آسمانوں کی بات. ان 7 آسمان سے بڑی بھی ایک چیز اللہ کی مخلوق ہے. وہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی کرسی. زمین ہے، زمین کے اوپر 7 آسمان ہیں اور 7 آسمان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے سارے آسمان و زمین کو گھیر کر رکھا ہے. پھر حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ کرسی اللہ تعالیٰ کے 7ویں آسمان کے سامنے اتنی ہی بڑی ہے جتنا کہ ایک چھوٹے رنگ کو کسی میدان میں پھینک دیا جائے تو جو رنگ کی حیثیت ہوگی وہ حیثیت اس 7ویں آسمان کی ہے، اور جو چٹیل میدان کی حیثیت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کی حیثیت ہے. اور یہ اللہ کی کرسی یہ اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیر رکھتے ہیں. اس کرسی کے اوپر پانی، اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اب اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ پھر حدیث کے اندر مثال دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ عرش اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ وہ چٹیل میدان اس رنگ کے مقابلے میں بڑا ہے، اور اس عرش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستوی ہے. آپ تصور کیجئے کہ اللہ کتنا بڑا ہے. ہماری سوچ نہیں جا سکتی، ہماری ذہن ختم ہو جاتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محاسبہ نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہمارا حساب نہیں لے گا؟ تو جب بھی ہم کہیں گے اللہ اکبر یہ ذہن میں خاکہ لا کر رکھیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ اس پہلے آسمان سے بڑا ہے، اللہ دوسرے آسمان سے بڑا ہے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی مخلوق جو اللہ کا عرش ہے اللہ اس سے بھی کئی گنا بڑا ہے. یہ تصور انسان کے اندر ذہن کے اندر پیدا کرے تو انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری کوئی وقعت نہیں. جو ہم کماتے ہیں، کھاتے ہیں، دوسروں پر روب جتاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا تھا. آپ 7 آسمان پر گئے، آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا. 7 فرشتے تھے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا کر رکھا تھا. اس میں ایک فرشتہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ جو میں نے دیکھا میں نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ نے مجھے اجازت دی کہ اس فرشتے کے بارے میں بیان کروں جو 7 میں سے ایک ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھا کر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، اس کا جو کندھے کا حصہ ہے یہاں شولڈر سے لے کر گردن تک، صرف یہاں تک کا حصہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک تیز تند سواری یہاں سے نکل جائے، صرف یہاں تک آنا چاہے تو اسے یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے 700 سال لگ جائے. اتنا بڑا اللہ کا ایک فرشتہ ہے اور وہ فرشتہ اللہ کے عرش کو اٹھا کر رکھا ہے.
اب یہ تصور ذہن میں پیدا کیجئے، جب بھی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جس آدمی کو اللہ کی ذات کا اس قدر علم ہو کہ اللہ اتنا بڑا ہے، تو کیا انسان کبھی کسی پر تکبر کرے گا؟ کیا گناہ کرنے سے پہلے نہیں سوچے گا کہ اللہ جب اتنا بڑا ہے تو اللہ محاسبہ بھی ویسے ہی سخت کرنے والا ہے؟ اور قرآن میں ہم کہتے ہیں، جب نماز پڑھتے تھے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ اب یہ سوال بھی ذہن سے پوچھے کہ اللہ کتنا بلند ہے، اللہ کتنی اونچائی پر ہے؟ اس کی بھی ایک مثال دے کر بتایا گیا کہ یہ جو زمین ہے یہ پہلا آسمان ہے، ان دونوں کے درمیان اتنی مسافت ہے، گویا اگر کوئی انسان دنیا کی سب سے تیز سواری لے لے تب بھی اسے پہلی زمین سے صرف پہلے آسمان تک جانے کے لیے 500 سال کا فاصلہ لگ جائے گا، اور اتنا ہی اونچا پہلے سے دوسرا آسمان، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، ساتوں آسمان ایک دوسرے سے اتنے ہی دور ہیں۔ اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے جو آسمان سے اتنی ہی دور ہے، اور اس کرسی سے پانی اتنا ہی دور ہے، پانی سے اللہ کا عرش اتنا ہی دور ہے۔ اتنی بلندی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور جا کر تب نماز میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ وہ رب جو سب سے بلند ہے اس کے لیے تمام تسبیحات ہیں، وہی رب بلند ہے۔ تو یہ تصور انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ آپ ہزاروں قسم کا علم حاصل کیجئے، لیکن اگر آپ اللہ کا علم نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر کبھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے خاطر علم تو حاصل کرتے، لیکن ایسا علم حاصل کرتے ہیں جس علم سے ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ علم کیا ہے؟ بسا اوقات انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیا مانگتے تھے؟ اللہ سے دعا کہتے تھے اے اللہ تو ایسا علم مجھے دینا جس علم کے ذریعے تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہو۔ ایسا علم حاصل کیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرے۔ اب جب اللہ اتنا بڑا ہے، جب اللہ اتنا بلند ہے، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اسے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ آپ تصور کریں کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا علم نہیں رکھتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں، وہ اللہ جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بغیر کسی ستون کے اللہ نے اتنا بڑا آسمان پیدا کیا، یہ زمین کو اللہ چلا رہا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے بے زبان جانور ہیں جو بول نہیں سکتے، اللہ انہیں بھی کھلا رہا ہے۔ کیا اللہ وہ ہماری حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ حاجتوں کو پورا کرے گا، مگر مانگنے والوں کی ضرورت ہے۔ دوسرا سوال، اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ یہ سوال اکثر ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے اپنی عبادت کے خاطر ہمیں پیدا کیا۔ تصور کیجئے کہ اگر اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کے فرشتے کیا انسانوں سے زیادہ عبادت نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث میں فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ نے فرشتے ایسے پیدا کر کے رکھے ہیں، جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا، ان کو پیدا کیا، وہ سجدے میں چلے گئے، اور جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا وہ سجدے میں ہی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین کے اندر ایک بالش جگہ خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں پر اللہ کے لیے سجدے کیے ہوئے۔ اتنے اللہ نے فرشتے پیدا کر رکھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ سوال اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت ہی کی خاطر ہمیں بھی پیدا کیا ہے، لیکن ایک اہم مقصد اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ تو پیدا تم کو عبادت کے خاطر کر رہا ہے، مگر تم میں کچھ نافرمان بھی ہوں گے، بلکہ اکثر نافرمان ہوں گے، اور جو نیک عمل کریں گے اللہ دیکھے گا کہ اس میں اچھا نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ اسی لیے نیک لوگ تو بہت ہیں، لیکن نیک لوگوں میں سب سے اعلیٰ معیار کے انبیاء ہوتے ہیں، اس کے بعد صالحین ہوتے، پھر شہداء ہوتے، پھر عامت الناس ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیٹیگریاں میں لوگوں کو بانٹنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس لیے بھی پیدا کیا کیونکہ اللہ عزت ہمیں دینا چاہتا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا جو عبادت میں ہم سے اچھے ہیں، ہر چیز میں ہم سے اچھے ہیں، مگر پھر بھی اللہ نے ہمیں عزت دی، ان فرشتوں سے سجدہ ہمیں کروایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دینا چاہتا تھا، تو اللہ نے عزت دینے کی خاطر ہمیں پیدا کیا۔ لیکن اگر کوئی انسان جسے اللہ نے اتنی عزت دی، آسمان و زمین جس کے لیے مسخر کیا، وہ دنیا میں آ کر اللہ کے ساتھ شرک کرے، تو گویا وہ انسان خود اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے۔ جس کو اللہ نے عزت دی اور انسان خود اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، چاہے وہ گناہ کر کے ہو یا کسی اعتبار کا معاملہ کر کے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے۔ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کر سکیں۔ اب ایک سوال جو اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، یاد رکھیے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے تعلق سے ہم گفتگو کرتے ہیں جو ہماری توحید کا اہم حصہ ہے، تو بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سارے گمراہ کن عقیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال جو اکثر مغربیوں کی جانب سے پوچھا جاتا ہے، اس کا جواب انہی باتوں میں ہے جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، سورج کیا ہے غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے پاس جاتا ہے۔
سورج کیا کرتا ہے؟ اللہ کے عرش کے پاس جاتا ہے، عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے کے بعد اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ کیا میں دوبارہ طلوع ہو جاؤں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جا طلوع ہو جا، لیکن جس دن قیامت آنی ہوگی تو اللہ کہے گا کہ تو جہاں سے آیا تھا، یعنی جس مغرب سے تو غروب ہوا تھا وہیں سے دوبارہ طلوع ہو جانا اور وہیں سے سورج طلوع ہو جائے گا۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب مغرب کے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کے حدیث کے اندر بتایا گیا کہ سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، لیکن جب ہم حقیقت میں ٹیلیسکوپ کے ذریعے یا چاند کو یا آسمان کو یا اسی طرح سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج ہلتا نہیں ہے، اپنی جگہ ستھر ہے، اپنی جگہ موجود ہے، وہ بڑا آہستہ آہستہ ہلتا ہے۔ تو یقیناً آپ کی کوئی نہ کوئی حدیث غلط ہوگی کہ سورج گیا کب اللہ کے عرش کے پاس، وہ گیا کب، اس نے سجدہ کب کیا، جبکہ سورج کو اپنی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث کی باتیں، بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کی باتوں کو لے جا کر سائنس پر پیش کرتے ہیں، سائنس اگر اسے مانتی ہے تو قرآن و حدیث کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پر علم رکھنا چاہیے کہ سائنس غلط ہو سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا جو قرآن میں بتایا گیا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، بس سوچنے اور سمجھنے کا فرق ہے۔ اب جو بتایا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ سورج گیا کب اور اللہ کے عرش کے نیچے اس نے سجدہ کب کیا؟ ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، تو گویا سب سے بلند چیز کیا ہے، سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ تو گویا دنیا کی ہر چیز کہاں ہے؟ اللہ کے عرش ہی کے نیچے۔ اگر آپ پوچھیں کہ آپ کہاں ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ حقیقت میں سب سے اونچا اللہ کا عرش ہے اور اللہ ہی کے عرش کے نیچے ہم بھی ہیں، تو کوئی بات غلط نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ اور رہا مسئلہ سورج کا جانا اور اس کا وہاں جا کر سجدہ کرنا، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ہر مخلوق کی عبادت کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ یہ سورج بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، چرند پرند بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پتھر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا ہم ان کی عبادت کو سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ تو سورج بھی سجدہ کرتا ہے، کیا اس کا سجدہ کرنا ہمارے جیسا ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں سجدے میں جھک جاتے ہیں؟ کیا سورج بھی ویسا سجدہ کرتا ہے؟ بالکل نہیں، اس کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ تو ضروری ہے کہ جب اس طرح کے اعتراضات ہم پر اٹھائے جاتے ہیں تو ہمیشہ قرآن و حدیث کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ اگر سائنس میں بتا دیا گیا ہے، اگر قرآن و حدیث اس کی تصدیق کرتی ہے تو ہم اس کو مانیں گے، ورنہ ہم سائنس کا انکار کریں گے، کہ بھی قرآن و کسی حدیث کا انکار نہیں کر سکتے یا اس میں شک بھی پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ سائنس کیا ہے؟ ترقی کر رہی ہے، سائنس مکمل نہیں ہے۔ آج کسی چیز کو صحیح کہتے ہیں، کل کسی چیز کو غلط کہیں گے، مگر قرآن و حدیث کی باتیں جو 1400 سال سے تھی قیامت تک ہمیشہ ویسی ہی باقی رہیں گی، کبھی اس کے اندر رد و بدل نہیں آئے گا۔ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ اللہ کے ناموں کو یاد کریں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے علم سے اتنا ہی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تقریباً 99 نام قرآن و حدیث کے اندر بتائے گئے۔ بتائیے کتنے لوگ ہیں جن کو 99 نام یاد ہیں؟ آپ کو آپ کے گھر کے سارے فون نمبر یاد ہیں، آپ کو دنیا کا آسمان و زمین کا علم حاصل ہے، ہر چیز کا علم آپ نے حاصل کیا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کو نام تک یاد نہیں ہے۔ یہ وہ نام ہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر کہا گیا کہ ان للہ 99 اسما من حفظها دخل الجنہ، کہ اللہ کے تقریباً 99 نام ہیں، یعنی اللہ کی کئی ناموں میں سے 99 نام ایسے ہیں جو ان کو یاد کرے گا، جو ان کا معنی سمجھے گا، ان کے مفہوم کو سمجھے گا، اس کے تقاضے پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت دے گا۔ اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے علم حاصل کیجئے۔ جب اللہ کا علم آئے گا تبھی جا کر اس کی عبادت میں انسان کو لذت محسوس ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے علم حاصل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔